بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑے مشہور واقعے اور ان واقعوں کی حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ حضرات ہماری مدد فرمائے۔ تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع۔ سب سے پہلا واقعہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں سفر میں تھے، تو ایک جگہ قیام کیا۔ قیام کے دوران مشورہ کیا گیا کہ بھئی کھانا بنے گا تو کھانے میں اونٹ کو ذبح کون کرے گا، بوٹی کون بنائے گا، آٹا کون گوندے گا، سالن کون بنائے گا، یہ سارا مشورہ ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منتخب کیا کہ بھئی دو ساتھی یہ تو جو ہے اونٹ کو ذبح کریں گے، یہ دو ساتھی اونٹ کی بوٹیاں بنائیں گے اور دو ساتھی جو ہے آٹا گوندیں گے، کچھ ساتھی جو ہے سالن بنائیں گے۔ تو بات آئی کہ لکڑیاں کون لے کے آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں میں لے کے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منتخب فرمایا لکڑیاں لانے کے لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے اور وہاں سے لکڑیاں چن کے لے کے آئے۔ تو آگ جلائی گئی، کھانا بنایا گیا، کھانا بنانے کے بعد کھایا گیا، لوگوں نے آرام کیا، تمام صحابہ اکرام نے۔ تو یہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا یا کسی کتاب میں پڑھا بھی ہوگا۔ تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا یا کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، اس کا کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا، کوئی معتبر سند اس کی نہیں ملتی۔ بغیر سند کے آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، بغیر کسی حوالے کے آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی کہ اس کی کوئی معتبر سند نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ نے کہیں پڑھا بھی ہوگا اور پھر اس میں کتاب کا حوالہ بھی موجود ہوگا تو اس کتاب کے اندر بھی اس کی سند معتبر نہیں ہے، لہذا اس واقعے کو بیان نہ کرے، اس واقعے کو بیان کرنے سے بچے۔ دوسرا واقعہ سنیں، دوسرا واقعہ بھی عجیب ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا سلام پھیرتے تھے، یہ فوراً اٹھتے تھے اور اپنے گھر واپس آ جاتے تھے۔ تو ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تین دن ہوا، جب 3-4 روز ہو گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یار یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں اور سیدھا سلام پھرتے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی کہا ابو دجانہ ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رک گئے، پوچھا کیا بات ہے، تم سلام پھیرتے ہی نماز کا کیوں چلے جاتے ہو؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کھجوروں کے پکنے کا موسم آیا ہوا ہے، کھجوروں کے پکنے کا موسم چل رہا ہے، اور ہمارے پڑوس میں یہودی کا ایک گھر ہے، اس کے گھر کے صحن میں کھجور کا ایک درخت ہے، اور اس درخت کی شاخیں میرے گھر میں آئی ہوئی ہے، میرے صحن میں آئی ہوئی ہے، میری چھت پہ آئی ہوئی ہے، اور جب اس پہ پرندے بیٹھتے ہیں تو کھجوریں گرتی ہے ہلنے کی وجہ سے میرے صحن میں، تو رات کو جو پرندے حرکت کرتے ہیں تو صحن میں کھجوریں گر جاتی ہے، تو میرے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ پڑوسی کا حق ہے، تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ پڑوسی کا حق میرے بچے جاگنے کے بعد کھا نہ لے، اٹھا کے کھا نہ لے، تو ان کے جاگنے سے پہلے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے فوراً جو ہے جاتا ہوں اور وہ تمام کھجوریں اکٹھی کر کے اس یہودی پڑوسی کے گھر میں ڈال کے آ جاتا ہوں، اس کے آنگن میں ڈال کے آ جاتا ہوں تاکہ میرے بچے جو ہے اس مال کو نہ کھا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ، تمہارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی۔ تو یہ واقعہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو یہ دونوں واقعے، پہلے والا بھی اور یہ بھی، ان دونوں واقعوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بغیر سند والے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی معتبر ثبوت ان دونوں واقعوں کا نہیں ملتا۔ ان کو بیان نہ کرے، بیان کرنے سے خود بھی روکے، اپنے ساتھیوں کو بھی روکے، لوگوں کو بھی روکے، تو ان کو بیان نہ کرے۔ بہت سے حضرات اشکال کرتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب آپ جو ہے روک تو رہی ہے لیکن ہم نے تو فلاں کتاب میں پڑھا ہے، فلاں بزرگ سے سنا ہے، فلاں عالم سے سنا ہے۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، کسی کتاب میں آ جانے بھر سے
واقعہ یا روایت معتبر نہیں ہو جاتی. کسی عالم دین کے صرف بیان کر دینے بھر سے واقعہ یا روایت معتبر نہیں ہو جاتی. کسی بزرگ کے بیان کر دینے بھر سے یا کسی بزرگ کی کتاب میں آ جانے بھر سے واقعہ یا روایت معتبر نہیں ہو جاتی. معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے سند کا معتبر ہونا. اگر سند معتبر نہیں ہے تو پھر واقعہ چاہے کتنے بھی بڑے علامہ نے بیان کیوں نہ کیا ہو، کتنی ہی بڑے علامہ کی کتاب میں کیوں نہ آ گیا ہو، تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے. واقعہ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس روایت کو، اس واقعے کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے آپ جو ہے دھیان اور توجہ سے ویڈیو دیکھا کریں. اور میں کہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ جو ہے تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں. آپ جو ہے 2000 روپے خرچ کر لیں، بس 2000، زیادہ نہیں، صرف 2000 روپے خرچ کر کے آپ جو ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب صفدریہ کتب خانہ، دارالعلوم دیوبند چوک، دیوبند سے منگوا لیجئے. انشاءاللہ آپ کے بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کون سی روایت بیان کرنے قابل ہے، اصول حدیث کیا ہے، اصول کس چڑیا کا نام ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جائے گی. کون کون سی روایتیں جن کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا کتنی ہیں. 10 جلدوں میں کتاب ہے. آپ سوچیں 10 جلدوں میں کتنی روایت آئی ہوگی. ان روایتوں کو جمع کرنا، پھر ان کی تحقیق کرنا، پھر ان پہ جو ہے محدثین کے جو ہے اقوال اور ان کی تحقیق کو جمع کر کے لکھنا، یہ ایک چھوٹا موٹا کام نہیں ہے کہ بھائی یوں ہی کسی نے بنا کے پیش کر دیا. اس کو لکھنے کے لیے عقل کا، دماغ کا اور نہ جانے کتنی چیزوں کو استعمال کر کے جب جو ہے ان کو لکھا گیا ہے. کتنی کتابیں کنگالنی پڑی ہوگی ایک ایک واقعے کے لیے، نہ معلوم کتنی محدثین کی کتابوں کو کنگالنا پڑا ہوگا. تو آپ جو ہے 2000 روپے تو کم از کم خرچ کر سکتے ہیں. تو 2000 روپے خرچ کر کے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ 10 جلدوں میں کتاب ہے، آپ اس کو منگوا لیجئے. صفدریہ کتب خانہ، دارالعلوم دیوبند، یہاں سے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس میں جو ہے نمبر شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے رابطہ کر لیجئے. آپ کو جو ہے کتابیں موصول ہو جائے گی. صفدریہ کتب خانہ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ جب تک آپ کے پاس کتاب نہیں پہنچ جاتی تب تک جو ہے آپ سے کانٹیکٹ کرتے رہیں گے کہ کتاب پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. پوری تفصیل آپ جو ہے وہاں سے حاصل بھی کر سکتے ہیں کہ کیا پروسیجر رہے گا، کیا رہے گا، کیش پیمنٹ کرنی ہوگی، ادھار وہ کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے کتابیں منگوائے، پڑھے اور علم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.